یہ اللہ کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے. اس کو چھڑوانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقۃ تصبح عنہ یوم سابعہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی طرف سے عقیقہ کرنا ہے، اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا ہے. اللہ اکبر. اور کیا فرمایا؟ یوم سابعہ، 7ویں دن. یہ عمل کب کرنا ہے؟ 7ویں دن، جب بچہ 7ویں دن میں داخل ہو جائے. مثال کے طور پہ کوئی بچہ اگر آج جمعے والے دن پیدا ہوا ہے تو اس کا عقیقہ کب کرنا ہے؟ آنے والی جمعرات والے دن اس کا عقیقہ کرنا ہے. آج بچہ کسی کے ہاں، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں الجھن نہ رہے، مسئلہ 100% آپ کو سمجھ آ جائے. آج جمعے والا دن ہے، جمعے والے دن سے مغرب سے پہلے پہلے، کیونکہ اسلام میں جب رات شروع ہوتی ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. تو مغرب سے پہلے پہلے اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کب بنے گا؟ آنے والی جمعرات والے دن اس کا عقیقہ ہوگا، 7واں دن ہے. اور اگر مغرب کے بعد پیدا ہو گیا ہے، مغرب کے بعد ہو گیا ہے، عشاء کے بعد ہو گیا، رات کسی وقت ہو گیا ہے، پھر اس کا عقیقہ کب ہوگا؟ پھر ہفتہ شامل ہو جائے گا، پھر ہفتے سے اس کی شمار ہوگا. جمعے والا دن پھر نہیں ہوگا، پھر آنے والے جمعے میں اس کا 7واں دن ہوگا. یعنی جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے ایک دن پہلے، یعنی جمعے والے دن اگر آیا ہے بچہ تو جمعرات کو عقیقہ ہے. اگر جمعرات کو پیدا ہوا تو بدھ کو، اگر بدھ کو آیا تو منگل کو. اس طریقے سے، اس لحاظ سے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. یوم سابعہ، 7ویں دن. بعض لوگ یوں کرتے ہیں، 7ویں دن کو بغیر کسی وجہ کے مؤخر کر دیتے ہیں. اس کا نانا نہیں آیا جی، اس کا ماموں باہر ہے، وہ آئے گا پھر کریں گے. ابھی جناب اس کا والد باہر ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ 7ویں دن اس کی طرف سے کر دیا جائے. ماموں کا یا اس کے باپ کا یا اس کے کسی رشتہ دار کا انتظار نہیں کرنا. اللہ نے توفیق دی ہے، 7ویں دن کر. نہ باپ کا انتظار ہے، نہ ماموں کا انتظار ہے، اس کا عقیقہ 7ویں دن کر دیا جائے. اور یہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ شریعت میں یہ مسئلہ ہے. بعض لوگ یوں کریں گے، بچہ پیدا ہوگا، لوگ رشتہ دار کہیں مٹھائی کھلاؤ جی، اب یہ مٹھائیاں چل رہی ہیں جی، آپ جناب بہت کچھ چل رہا ہے جی، ڈبے بھجوائے جا رہے ہیں، مٹھائی بانٹی جا رہی ہے. اور اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں غیر شرعی چیزیں. آپ اس کی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے اوپر لازم کی ہے چیز، وہ عقیقہ ہے. آپ وہ عقیقہ جانور ذبح کر دیں، یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. آپ کا خرچہ مٹھائی والا بھی بچے گا. مٹھائی بانٹ دیں گے، خرچہ ڈبل کر لیں گے، لیکن عقیقہ نہیں کریں گے. عقیقہ کب کریں گے؟ ابو آئے گا اس کا جی باہر سے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کو بلا وجہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے. ہاں کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پھر تو وہ اللہ کا مسئلہ ہے، اس کو پھر مؤخر آپ کر سکتے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ، جب اللہ توفیق دے گا پھر بھی اس کو کرنا پڑے گا. لیکن بلا وجہ اس کو جان بوجھ کر مؤخر کرنا، 7ویں دن سے آگے لے جانا، 21ویں دن کرنا یا 14ویں دن کرنا، یہ ساری غیر چیزیں، غیر ثابت شدہ روایات ہیں. صحیح ترین بات یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کر دیا جائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُحْلَقُ، اور اس کا سر مونڈ دیا جائے، یعنی اس کی جو جھنڈ ہے وہ بچے کی اتروا دی جائے. بیٹی ہے تب بھی، بیٹا ہے تب بھی، اس کے جو پیدائشی بال ہے ان کو بالکل اس کو ختم کر دیا جائے. اور پھر ان کے وزن کے، جتنے بالوں کا وزن ہے ان کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حدیث میں یہ بات ہے. بالوں کے برابر، یوں ہی جھنڈو اتار کے اس کو پھینک نہیں دینا، اس کا وزن کر کے جتنا بنتا ہے وزن اس کے برابر چاندی لیں، اس کے پیسے بنوا لیں، وہ صدقہ کر دیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے. کچھ لوگ
جو بال ہوتے ہیں اس کو باندھ کے رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس سے نکالتے ہیں. تو یہ گندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دور کر دو، بچے سے ہٹا دو، ختم کر دو. کچھ لوگ اس کو جادو ٹونے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہ سب یہودیوں کے طریقے ہیں، عیسائیوں کے طریقے ہیں. مسلمانوں کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جھنڈ اتار کر ختم کر دینا چاہیے، اس بالوں کو پھینک دینا چاہیے، چاندی اس کے برابر صدقہ کر دینی چاہیے. یہ سب کب کرنا ہے؟ جھنڈ بھی کب اتارنی ہے؟ 7ویں دن. ہمارے ہاں 5ویں دن اتار دیتے ہیں. جی ہمارا سب کہتے ہیں جی شروع سے ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے. اور بھائی طریقہ تیرے باپ کا نہیں چلے گا اسلام میں، طریقہ چلے گا اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے. ایسے مواقع پر بندے کو ہمت کرنی چاہیے. ایسے مواقع پر جاہل ترین خواتین بندوں پہ غالب آ جاتی ہیں. ایسی بڈڑ مائی آ کر پورے گھر کو یرغمال بنا لیتی ہے. وہ پچھلے رسم و رواج بتاتی ہے، سارا گھر اس اماں جی کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایسا موقع آئے، ایسا اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے اولاد والی، تو ایسی کوئی بات ہو تو اس کو بتاؤ، نہیں اماں جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، 7ویں دن طریقہ ہے اس کی جھنڈ اتارنا، اس کا عقیقہ کرنا. تیسری بات، اگر نام نہیں رکھا وَيُسَمَّا، تو پھر تیسرے دن 7ویں دن آپ بچے کا نام بھی متعین کر دیں. نام آپ پہلے رکھ سکتے ہیں، ثابت ہے، لیکن 7ویں دن سے آپ نے لیٹ نہیں کرنا. 7ویں دن آپ اس کا نام پکا کر دیں. 7ویں دن سے پہلے اگر کوئی نام رکھنا چاہتا ہے تو وہ ثابت ہے. پیدائش سے پہلے بھی اگر آپ نام رکھنا چاہتے ہیں پھر بھی ثابت ہے. قرآن پاک میں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی بیٹے کی، تو پیدائش سے پہلے اسمہ یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام تجویز کر دیا، یحییٰ نام رکھا پیدا ہونے سے پہلے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ نام بچے کا پہلے بھی سوچ کے رکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کباہر نہیں ہے. دوسری دلیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے وقت مسجد میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ آج رات اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، آج رات مجھے کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھ دیا. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ دیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے فوراً بھی رکھ سکتے ہیں، اگلے دن بھی رکھ سکتے ہیں، پیدائش سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 7ویں دن تک لے سکتے ہیں. 7ویں دن نام لازمی پکا کر دیں. وَيُسَمَّا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام رکھ دیا جائے. تو اس حدیث کے اندر کتنی باتیں ثابت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا ہے، جو ہمیں بتایا ہے. تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم عن الغلام شاتان مکافیتان وعن الجاریت شات. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ ہماری کیا لگتی ہیں؟ ہماری مائیں ہیں. ان کا ادب و احترام سے نام لینا چاہیے، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہم عن الغلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے. امرہم صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے. امرہ کا لفظ ہے. بعض لوگ عقیقہ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، کر لو جی ٹھیک ہے، نہ کرو گناہ نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بچوں پہ لاگو کی ہے. ان کی طرف سے یہ شکرانہ، ان کی طرف سے یہ صدقہ آپ نے اللہ کی یہ ادا کرنا ہے. اللہ کا یہ اللہ کے لیے آپ نے صدقہ کرنا ہے، یہ اللہ کے لیے آپ نے شکرانہ ادا کرنا ہے. امرا ہوم کا لفظ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، امرہم عن الغلام شاتانی مکافیتانی،
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے صحابہ کرام کو کس بات کا؟ ان الغلامی شاتانی مکافیتانی، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، لڑکا پیدا ہو جائے، 2 بکریاں اس کی طرف سے ذبح کرو، 2 بکریوں کا عقیقہ کرو، بکریاں ہوں یا بیڑے ہوں، 2 جنس کے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، بیڑے بھی لگ جاتی ہیں اور بکری کا عقیقہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹے جانور، بچے کی طرف سے 2 چھوٹے، اور فرمایا وعن الجاریتی شاتن، اور بکری کی طرف بیٹی کی طرف سے 1 بکری، بیٹے کی طرف سے 2 جانور چھوٹے اور بیٹی کی طرف سے 1 چھوٹا جانور۔ اسی طرح حضرت ام قرظ صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے عن الغلام شاتان مکافیتان، فرمایا بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں مکافیتان، برابر برابر، یہ نہیں ہے ایک بہت بڑا جانور ہو بکرا اور ایک بالکل چھوٹی ہو، ایسا نہیں ہے، تقریباً برابر ہوں، ملتے جلتے جانور ہوں۔ عن الغلام شاتان مکافیتان وعن الجاریت شاتن، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کی طرف سے 1 بکری، شات عربی میں بکری کو کہتے ہیں، تو بیٹی کی طرف سے 1 بکری اور بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں، اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، رشتہ داروں میں سے کوئی کر دے ادا ہو جائیں گے، باپ کر دے اپنی اولاد کا، نانا کر دے، نانی جی کر دے، ماموں کر دے، چاچا کر دے، تو کوئی بھی رشتہ داروں میں یہ کر دے تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا حضرت حسن کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا، دونوں نواسوں کا آپ نے عقیقہ کیا۔ کب شعین 2 چھترے آپ نے قربان کیے، 2 چھترے آپ نے، کبشن کہتے ہیں کبش چھترے کو، کب شعین 2 چھترے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 حضرت حسن کی جانب سے، 2 حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے کیا ہیں؟ نانا جی ہیں، تو نانا جی اگر اپنے نواسوں کی طرف سے کر دیں، ماموں جی کر دے، چاچا کر دے، کوئی بھی رشتہ دار کر دے تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، سقط ہو جائے گا، یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چھترے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو باقی قربانی والے جو شرائط ہیں ان جانوروں کے اندر وہ نہیں ہیں، قربانی والی جو شرائط ہے نا، دوندا ہونا، یہ شرط نہیں ہے ان میں کہ عقیقے کے لیے دوندا ہونا شرط ہے، یہ نہیں ہے۔ جب کبش کہتے ہیں اس چھترے کو جو جوان ہو، شات کہتے ہیں اس بکری کو جو جوان ہو، بکری ہو بکرا ہو جوان ہو، دوندا بھی شک نہ ہو۔ کبش کہتے ہیں جوان بیڑے کو یعنی چھترے کو، بے شک وہ دوندا نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے، لیکن بڑا ہونا چاہیے، بالکل چھوٹے جانور، بالکل چھوٹے دودھ پیتے وہ نہیں ثابت۔ یہ کبش کہتے ہیں جوان کو اور شات کہتے ہیں جوان بکری کو، بکرا بھی اس میں داخل ہے، تو جانور جوان ہونے چاہیے، دوندے ہونے کی شرط قربانی میں ہے، دوندے ہونے کی شرط عقیقے کے اندر نہیں ہے۔ اور عقیقے کا جو گوشت ہے، جس طرح قربانی کے گوشت کا حکم ہے، اسی طرح عقیقے کا گوشت کا بھی وہی حکم ہے، الگ سے اس کے لیے کوئی اور حکم نہیں ہے۔ آپ اس میں سارا بانٹ دیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کچھ رکھ لیں کچھ بانٹ دیں تب ٹھیک ہے، آپ گھر میں پکا کر دوستوں کی دعوت کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کچا بانٹ دیں پھر بھی اختیار ہے، جس طریقے سے آپ بانٹنا چاہیں، جس طریقے سے کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے وہی عقیقے کے گوشت کا حکم ہے۔ کچھ جاہل لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں جی عقیقے والے جانور کا جو گوشت ہے اس کی ہڈی نہیں توڑنی چاہیے، یہ خام خواہ کی پابندیاں اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ گوشت بناتے وقت ہڈیاں توڑنا یہ عقیقے کے اندر کوئی ممنوع نہیں ہے،
جہالت کی وجہ سے لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں. اسلام نے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ پابندی بھی اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہے کہ سری اور پائے عقیقے کے وہ کہتے ہیں جی گھر والے اس کو نہیں کھا سکتے. یہ بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. میں نے پہلے بولا ہے کہ جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے وہی عقیقے کے گوشت کا حکم ہے. سری پائے آپ گھر میں پکانا چاہیں رکھنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے, باہر کسی کو دینا چاہیں تو پھر بھی اختیار ہے. گھر پکانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عقیقے والے دن کچھ لوگ رسم میں مہندی کرتے ہیں, ڈھول ڈمکا کرتے ہیں. یہ بالکل غیر شرعی چیزیں ہیں. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یاد رکھو اسی عمل کا ثواب آپ کو ملے گا جو عمل آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے. آپ عقیقہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے درمیان میں مہندی والی رسم نکال لی. من عامل عملا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من, ایک اصول بیان کر دیا, ایک ضابطہ بیان کر دیا. من عامل عملا, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ ایسا عمل کرے لیسا علیہ امرنا, جس پر ہمارا طریقہ نہیں ہے, جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, یعنی جو ایسا کوئی عمل کرے جو ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد, وہ عمل مردود ہے. وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے. وہ عمل کرنے والا مفتی صاحب ہو, وہ عمل کرنے والا حضرت صاحب ہو, وہ عمل کرنے والی نانی صاحبہ ہو, کوئی بھی عمل آپ ایسا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا, نہیں بتایا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد, وہ عمل مردود ہے. قبولیت کے لیے شرط یہ ہے, اعمال کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عمل وہ طریقہ ثابت ہو کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ عقیقہ کریں, ان رسموں سے اجتناب کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بیماریوں سے بھی بچائے گا, اللہ آپ کے بیٹے کی زندگی میں بھی برکت کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو حادثات سے بچائے گا, بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھے گا. یہ اولاد کی طرف سے ایک صدقہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ عقیقے والے دن بکرا چھترا ذبح کر کے وہ لاتے ہیں, کیا سری لا کر بچے کے سر سے گھماتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں, وہ سر سے گھماتے ہیں, کہتے ہیں اب صدقہ لگا. تو میں نے پہلے وہ بات بتائی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی عمل ایسا کر لیں, شیطان بڑا مکار ہے, بڑا مکار ہے شیطان. شیطان پہلی بات تو یہ کہ بندوں کو سنت والا عمل کرنے نہیں دیتا. اگر کوئی کرنے کے لیے تیار ہو جائے پھر کہتا کر صحیح, تیرے عمل کا بیڑا گرک میں کروں گا, تو لا صحیح پیسے. پھر کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی رسم اس سے ادا کروا دے گا. مطلب کیا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے, اس کو بڑا پتہ ہے اگر اس نے نبی کے طریقے کے مطابق کر لیا پھر تو اس کو ثواب ملے گا, اگر تھوڑی سی رسم اس میں ڈلوا دوں گا پھر اس کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا. اچھا وہ تھوڑا سا عمل اس سے کروا دیتا ہے, سری لا کر یہ اس کے سر پہ گھماتا ہے, پیچھے کھلو کے دانت نکالتا ہے, کہتا اب کر ککا, تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا, تجھے اس عمل پہ کچھ بھی نہیں ملے گا, اور یقیناً کچھ نہیں ملے گا. ہم جب کوئی ایسا عمل کر لیں, ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو اس عمل کی وجہ سے اس کا وہ عمل, سنت والا عمل جس میں اس نے اپنا کوئی نیا چیز بنا کے داخل کی ہے, اصل عمل کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے, اصل عمل بھی ختم ہو جاتا ہے, سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو کام اتنا کرنا ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, آپ کی سنت سمجھ کے کرنا ہے. جو بندہ غلام ہوتا ہے, جو امتی ہوتا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے پیچھے لگنا چاہتا ہے, اس کو چاہیے آپ کی اتباع کرے. اتباع کا معنی ہے پاؤں پہ پاؤں رکھے, پاؤں بھی آگے نہ کرے, اضافہ نہ کرے, آگے نہ بڑھے, پیچھے پیچھے چلیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا بھی عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ثواب اس کو آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے. چھوٹے عمل کی وجہ سے چھوٹے عمل کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. اور چھوٹے عمل کی وجہ سے، سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے، عمل بے شک چھوٹا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ثواب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ آپ کی بخشت کر دیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرے میرے وضو جیسا، جو وضو کرے میرے وضو جیسا، جو وضو میں کرتا ہوں. اب آپ کہیں گے جی وضو تو سارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو نہیں کرتے. یہ جو کوئی لوگ ہاتھ گیلا کر کے گردن پہ مسا لگاتے ہیں یوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 23 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں کیا. وضو کے اندر یہ لوگوں نے خود نکالی ہے بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ وضو کے دوران میں شرطیں پوری کرتے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یہ کونیاں دھونے کے بعد پھر نئے طریقے سے یوں کر رہے ہیں. اب بات وہی ہے، میں نے آپ کو بتائی ہے، شیطان چاہتا ہے کہ ان کا کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی خرابی ڈال کے ان کا عمل میں برباد کروں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے. اب دیکھیں، عقل تو یہ کہتی ہے کہ زیادہ دفعہ ہم چہرہ دھوئیں گے، زیادہ دفعہ پاؤں دھوئیں گے، زیادہ دفعہ کونیاں دھوئیں گے تو ہمارا جسم صاف ہوگا. عقل تو یہ کہتی ہے نا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے نہیں، تیری عقل اسلام میں نہیں چلے گی. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دفعہ وضو والے آزاد ہوئے تو اس نے بھی سنت پہ عمل کیا. یعنی آپ ایک دفعہ کلی کر لیں، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈال لیں، ایک دفعہ چہرہ دھو لیں، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. جس نے دو دفعہ دھوئے اس نے بھی نبی کے طریقے پہ عمل کیا. جس نے 3 دفعہ یہ آزاد ہوئے اس نے بھی سنت پہ عمل کیا. فرمایا جس نے 3 سے زائد دفعہ دھوئے، اب دیکھو اس میں کیا ہے، 3 سے زیادہ دفعہ دھوئیں گے تو عقل یہ کہتی ہے کہ جسم صاف ہوگا، کونیاں صاف ہو جائیں گی، چہرہ بھی صاف ہو جائے گا. لیکن شریعت کہتی ہے جس نے 3 دفعہ سے زائد ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے ظلم کیا. لفظ ظلم ہے حدیث میں، آپ نے فرمایا ظلم کیا، اس نے زیادتی کی اور یہ بندہ حد سے زیادہ آگے بڑھا، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں ملا. جو اس میں اصل بات کیا ہے، اس نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. ثواب اس وقت ملے گا، اجر اس وقت ملے گا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے وضو کیا میرے وضو کی طرح، یعنی سنت کے مطابق وضو کیا، اور اس کے بعد اس نے لمبا چوڑا کوئی عمل نہیں کیا، صرف 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت آپ ظہر سے پہلے جو 2 نفل ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں، فجر کی 2 سنتے یہ بھی ہو سکتی ہیں، اشراق کے 2 نفل بھی ہو، کوئی بھی نماز ہو، فرضی نماز ہو، نفلی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو. فرمایا جس نے وضو کیا میرے وضو کی طرح، اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی انہماک توجہ کے ساتھ، دل لگا کر پورے توجہ کے ساتھ پڑھی. ادھر یہ بندہ سلام پھیرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز آتی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ کہتے ہیں بندے جا میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اس میں اصل چیز کیا ہے، اس میں اصل چیز ہے نبی کا طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اس نے اس عمل کو لیا ہے، عمل بالکل بے شک چھوٹا ہے. 2 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا، جتنی بھی کوئی لمبے سجدہ کرے گا 10 منٹ ہی لگے گے نا. 10 منٹ کی عوض اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تہیہ کر لو، یہ ارادہ کر لو کہ کوئی بھی ہم نے عمل کرنا ہے ہم نے سنت کے مطابق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنا رسول، اپنا پیغمبر یہ قاصد بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی شان دے کر خاتم النبیین نبی کو بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے نبی بن کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے اس نبی کی بات آپ نے ماننی ہے.
آپ اس بات کا ارادہ کر لیں، تہجہ کر لیں، آج کے بعد نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج ہو، جو بھی عمل کریں گے آپ سنت کے مطابق کریں گے۔ بے شک عمل تھوڑا ہے، اللہ تھوڑے عمل کو اٹھا کر نبی کی سنت کی برکت سے اللہ ثواب آپ کو اتنا دیں گے، چھوٹے عمل کی وجہ سے، سنت والا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ لیکن اگر عمل بہت بڑا ہے، قربانی آپ اونٹ لگا رہے ہیں، آپ 10 اونٹوں کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اونٹ کی، کیسے؟ بایاں گھٹنا، پہلا جو سامنے والا اس کا پاؤں ہے نا، بایاں کھبا، اس کو باندھ دیتے تھے اور کھڑا کر کے اس کو نہر کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اونٹ کو لٹا کر بٹھا کر ذبح نہیں کرتے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اونٹ کو کھڑے کر کے نہر، اس کو بولتے ہیں نہر۔ سورۃ حج میں بھی اس کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بایاں گھٹنا اس کا باندھ کے کھڑے کر کے اس کو آپ نے قربانی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا ایک بندے کو بٹھا کر اپنے اونٹ کو ذبح کرنے لگا، نہر کرنے لگا۔ عبداللہ بن عمر نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہنے لگے نبی کے طریقے کے مطابق کر، کھڑا کر اس کو، سنت کے مطابق کر، کھڑا کر، اس کا سامنے والا بایاں بازو باندھ اور اس کو کھڑا کر کے، یہ سینہ اور گردن، سینہ شروع ہوتا ہے، گردن ختم ہوتی ہے، یہ درمیان میں جو ڈونگی جگہ ہے، جو نیچے والی جگہ ہے، اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے نیزہ مارتے تھے، چھری مارتے تھے کھڑے، اور ایک لمحے میں وہ گر جاتا ہے۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں تو اونٹ بٹھا کے کروں گا، آپ دیکھ لیں قربانی تو یہ اونٹ لگا رہا ہے، لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ جو عمل بھی آپ کریں گے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کر لیں۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نبی کا طریقہ معلوم کریں۔ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ساری زندگی ہو گئی نماز پڑھتے، ہاتھ باندھنے کا پتہ نہیں چلا، ساری زندگی ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، جیسے اماں نے سکھائی ہے، جیسے بابے کو دیکھا ہے، جیسے دادا جی کو دیکھا اسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نماز آپ کے دادا جی پہ نہیں اتری، نماز ہماری اماں جی پہ نہیں اتری، نماز ہمارے کس کے اتری ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل امین نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ، اس طرح نماز آپ نے پڑھنی، اپنی امت کو بتانا ہے۔ تو ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، چاہے قربانی والا ہو، چاہے عقیقے والا ہو، کوئی بھی عمل ہو، تو ہم نے اس کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اور سنت سے ہٹ کے کریں گے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بات میں عقیقے کی کر رہا تھا کہ عقیقے کے اندر 2 چھوٹے جانور، بچے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور اور بیٹی کی طرف سے 1 چھوٹا جانور، یہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے جی جیسے آج کل جی میں نے کچھ قربانی کے حصے ہیں جی، اور جناب میرا بیٹا ہے 2 حصے اس کے عقیقے کے ڈال دیے جی، قربانی بھی ہو رہی ہے، عقیقہ بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں ہوتا۔ قطعی طور پہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہمارا عقیقہ ہو جائے گا، بالکل نہیں ہوتا، نہ یہ سنت طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گائے بھی ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ بھی ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید قربانی والی بھی آئی، بیٹے بھی پیدا ہوتے تھے، بیٹیاں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی، کوئی ایک بھی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے ایسا کیا ہو، قربانی کے ساتھ اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا ہو، بڑے جانور کے اندر حصے ڈال کے۔ اچھا، ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں اور مولوی حضرات ان کو کہتے ہیں ٹھیک کر لو جی، کر لو، ہو جائے گا۔ اچھا میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں، آپ بعض لوگ، سادے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی کدھر جائیں، کیا کریں؟ ان کے سمجھانے کے لیے اس فارمولے پہ عمل کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی قرآن و حدیث بتاتے ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث بتاتے ہیں، آپ اس فارمولے پہ عمل کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا حدیث کے مطابق کون بتاتا ہے اور اپنے قیاس اٹکل پچو کون چلاتا ہے، بناوٹی مسئلے کون بناتا ہے۔
آپ اس سے پوچھیں جی جانور قربانی کے ساتھ عقیقہ ہو جائے گا؟ مولوی صاحب ہاں ہو جائے گا جی۔ آپ اس کو بتائیں جی یہ کدھر ذکر ہے، کس جگہ پہ اس کا حوالہ ہے، کس جگہ ذکر ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کوئی مثال ایسی ہو؟ ہون مولوی نے تسی پھڑیا اتھوں، ہون مولوی کی کرے گا کھتی کھرکے گا، اب اس کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ۔ لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو مان لیں گے، آج آپ ایک بات مان رہے ہیں، کل آپ کو اور باتیں منوائے گا جو دین میں نہیں ہے، جو اسلام میں نہیں ہے، جو شریعت میں نہیں ہے۔ تو میری بھائیوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم پابند ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پابند ہیں کس کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے پابند ہیں۔ آپ کی مرضی، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ میں آپ کو موضوع تو میرا عقیقہ ہے، لیکن میں بات کوئی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی سائڈ پہ لگانا چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ ترتیب دیا، چلو بھائی فلاں علاقے میں جہاد کے لیے چلے جاؤ، فلاں علاقے میں جہاد کے لیے چلے جاؤ۔ جتنی بھی آج ہم باتیں کریں، لوگ آگے سے کہتے ہیں او جی میری نیت تو ٹھیک ہے مولوی صاحب، اگر نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، میری نیت تو نیک ہے نا۔ اب دیکھو بھائی آپ کی نیت کو کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ ترتیب دیا، چلو بھائی فلاں علاقے میں جہاد کے لیے نکلو۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نکالا، چلو بھی تم بھی نکل جاؤ۔ اب جمعے والا دن تھا، مدینے میں مسجد نبی میں یہ بات ہو رہی تھی فجر کے بعد، لوگ اسی وقت نکل گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کے پاس سواری اچھی تھی، بہت تیز رفتار سواری۔ انہوں نے سوچا یار جہاد میں جب بندہ جاتا ہے شہید بھی ہو جاتا ہے، تو چلیں ایسے کرتے ہیں، جاتے جاتے جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ جمعے والا دن ہے، جمعہ پڑھ کے میں جاؤں گا، یہ لوگ ابھی راستے میں ہوں گے، میرے پاس سواری تیز ہے، میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، مقصد تو جہاد میں جانا ہی ہے نا، تو میں چلا جاؤں گا۔ چلو جاتے جاتے جمعہ اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ لیں۔ مجھے آپ سب بتائیں نیت اچھی ہے یا بری ہے؟ اونچی بولو یار۔ بڑی اچھی نیت ہے، کمال نیت ہے کہ میں جناب جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھوں گا، مسجد نبی میں جمعہ پڑھوں گا، رسول اللہ کا خطبہ پڑھ سنوں گا، جمعے کے بعد نکل جاؤں گا، جہاد میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ جمعے کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، سلام پھیرا، پیچھے یہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ میں نے تجھے صبح سے بھیجا ہے اس قافلے میں جو فلاں علاقے میں چلے جانا تھا، تو جی میں اللہ کے رسول ابھی سواری تیار ہے، میں ابھی نکلنے لگا ہوں، بس اس ارادے سے ٹھہر گیا تھا کہ میں جمعہ آپ کے ساتھ پڑھ لوں، ایک جمعہ مجھے اور مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش نہیں دی، بہت اچھی نیت ہے تیری، کمال نیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کتاب الجمعہ کے اندر یہ روایت ہے، 581 نمبر یہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے عبداللہ بن رواحہ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے، سونا چاندی مال دولت جتنے بھی خزانے ہیں، تو سارے خزانے اگر تجھے مل جائیں تو سارے خزانے اٹھا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ فرمایا تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میرا حکم سنتے فوراً نکل گئے، میرا حکم سنتے فوراً نکل گئے، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نقطہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی کہ میں نے قربانی کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بڑا دھوکھا ہوتا ہے، کہندے جی گھر دا جم ہے جی، سال پورا ہو گیا جی، 13 مہینے ہو گئے جی، پکا کھیرا ہے جی۔ اور میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، نہیں ہوتا، دوندے کے علاوہ قربانی نہیں لگتا، کون ہوتا پھر اس کو جناب؟
عمر کا تو اسلام میں حوالہ ہی نہیں ہے کہ اتنی عمر کا جانور لگتا ہے. دوندے کا لفظ ہے, دو دانتے کا ذکر ہے کہ دو دانتا ہو. کتنے لوگ ہیں اپنی قربانی خراب کر رہے ہیں, مولویوں کے پیچھے لگ کے خراب کر رہے ہیں. جناب سال کا ہے جی, پکا کھیرا ہے جی, گھر دا جم ہے جی. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, عمر جتنی بھی ہو, اگر دوندا نہیں ہے, دو دانتا نہیں ہے, اس کی قربانی نہیں ہے. سب سے پہلے کوئی بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. آپ اس طریقے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر فائدہ ہوگا. میں عرض کر رہا تھا عقیقہ بھائی اسی طرح ہم اپنے بیٹے کا اولاد کا صدقہ دیتے ہیں, تو ہم نے اس میں بھی دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد کا جو صدقہ ہے, ہم جیسے اللہ کے نبی نے بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہم نے صدقہ کرنا ہے, اس طریقے کے مطابق ہم نے عقیقہ کرنا ہے. بڑے جانور کا قربانی والے دن یا بڑے جانور کا قربانی والے دن سے ہٹ کر حصے ڈال کے عقیقہ جو بندہ کرتا ہے اس کے عقیقے نہیں ہوتے. بے شک دو گائے لے کر بچے کی طرف سے دے دے پھر بھی نہیں ہوتی. دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی دلیل سنن کبریٰ بہقی میں روایت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ہماری ماں جی, ان کے بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر. اولاد ان کے ہاں لیٹ ہوتی ہے, لیٹ اولاد ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کسی کے ہاں شادی کے بعد, نکاح کے بعد کوئی سال گزر جائیں, لیٹ اولاد ہو تو اس کی کتنی قدر ہوتی ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے. لیٹ اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. عورتیں اکٹھی ہو کر ہماری ماں جی کے پاس آ گئیں, حضرت عائشہ کے پاس آ گئی, کہنے لگی اماں جی ہم نے آپ سے اونٹ والا عقیقہ کھانا ہے. کیا کھانا ہے؟ ہم نے اکا عنہ جسورن, آپ اونٹ ہمیں کھلائیں, اونٹ کا عقیقہ کھلائیں, اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے, آپ کے آپ بن جائے. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ اگر اونٹ کا جائز ہوتا تو حضرت عائشہ تو کتنے اونٹ قربانی لگا دیتی تھی, یا کہہ دیتی کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے, یا کہہ دیتی میں کھلاتی ہوں آپ کو. لیکن کیا لفظ بولا؟ کہتی ہیں فقالت معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی. ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتانی مکافیتانی, میں آپ کو اونٹ کا عقیقہ کیسے کھلا سکتی ہوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ دو بکریاں, دو چھوٹے جانور. میرے نبی کا طریقہ تو یہ ہے, میں تمہیں اونٹ کیسے کھلا سکتی ہوں؟ اللہ اکبر. تو یہ روایت کہاں ہے؟ سنن کبریٰ بہقی 9ویں جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ بڑے جانور کا عقیقہ نہیں ہوتا, نہ حصے ڈال کے نہ سالم. چھوٹے جانوروں کی 2 جانیں, بچے کی طرف سے اور بیٹی کی طرف سے کیا ہے, 1 جان. یہ اس کو آپ نے عقیقے پہ لگانا ہے, اس کا عقیقہ مکمل ہوگا. یہ قربانی کے ساتھ جو لوگ حصے ڈال کے کچھ عقیقے کے کرتے ہیں, کچھ قربانی کے کرتے ہیں, یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے. اس سے ہم نے اجتناب کرنا چاہیے. آتے ہیں کچھ مسائل قربانی کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ذکر کر دیتے ہیں. نماز عید, یہ قربانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ قربانی یہ عید پڑھنے کے بعد جا کے پھر قربانی کی جائے. جو بندہ عید سے پہلے, کئی علاقوں میں, آپ کے علاقے میں بھی ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ لوگ ہمیں مسئلے پوچھتے ہیں, فون آتے ہیں, رابطے کرتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے قربانی عید سے پہلے کر لی, فلاں علاقے میں کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. تو جو بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے. بے شک وہ 10 قربانیاں کر کے آ جائے. گوشت ہی کھلانا مقصد ہے نا. آپ کہیں گے جی گوشت ہی کھلانا مقصد ہے, پھر قربانی کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی گوشت کھلانا مقصد کے ساتھ ساتھ, غریبوں تک گوشت پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سب سے پہلے آج عید کی نماز پڑھیں گے. یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
آپ نے فرمایا آج ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانیاں کریں گے، اور فرمایا جس بندے نے اسی طریقے سے کیا، عید پڑھی ہمارے ساتھ پھر قربانی کی، فرمایا اس نے سنت کو پا لیا، مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ اور جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، آپ نے فرمایا لیس من النسک فی شیء، آپ نے فرمایا قربانی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھنے کے بعد آئے، دو روایتیں، ابھی آپ نے جو مسئلہ بیان فرمایا نا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ابو بردہ رضی اللہ عنہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نیت خیر کی تھی، میرا ارادہ اچھا تھا، میرا یہ ارادہ تھا کہ عید کر پڑھنے کے بعد تو سارے لوگ اپنے جانور قربان کریں گے، میں نے کہا کہ عید سے پہلے اپنا قربانی کا جانور ذبح کرتا ہوں اور غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، مدینے کے لوگ کھائیں گے، یتیم کھائیں گے، بچے کھائیں گے، بیوہ عورتوں گھروں میں پہنچاؤں گا، غریب لوگوں تک گوشت پہنچاؤں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس عید آپ کے ساتھ پڑھنے سے پہلے قربانی کا گوشت کر کے بانٹ کے آپ کے ساتھ اب آ گیا ہوں، یعنی قربانی میں نے کر کے بانٹ بھی دی ہے، اب آپ کے ساتھ آ کے عید پڑھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لیس من النسک فی شیء، تجھے قربانی میں سے کچھ بھی نہیں ملا، تجھے قربانی میں سے کچھ بھی نہیں ملا، فإنها لحم شاة، فرمایا وہ ایک گوشت کی بکری تھی، جس طرح لوگ پھٹے سے لے کر گوشت لے لیتے ہیں، اسی طرح تیری گوشت قربانی والی بکری کا یہی حکم ہے، لیس من النسک فی شیء، قربانی کے ثواب میں سے تجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ صحابی کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی دوبارہ کرو، اس کا کفارہ یہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے قربانی کی ہے نا، اس سے ڈبل وزن والی میرے گھر میں بکری ہے 1 سال کی، میرے گھر میں ایک بکری ہے، اس سے وزن بھی زیادہ ہے، موٹی تازی بھی اس سے زیادہ ہے، لیکن ہے 1 سال کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قربانی پہ لگا دو، لیکن تیرے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تیرے بعد کسی کے لیے یہ رخصت نہیں ہے۔ اس سے ایک صحابی کو اجازت دی جو پہلے بکری کر چکے تھے، غلطی سے قربانی کر چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کی جزا بکری اس کو کرنے کا حکم دیا کہ تو کر سکتا ہے، لیکن تیرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آپ اپنی قربانیاں خراب نہ کریں، عید پڑھیں، عید کے بعد پھر جا کے اپنی قربانی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ مسائل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی قربانی خراب نہ ہو۔ بعض جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب قصائی حضرات عید جلدی پڑھ کے آ جاتے ہیں کسی جگہ پہ اور آپ کے جانور کو تکبیر ڈالتے ہیں، مالک نے ابھی تک عید پڑھی نہیں ہوتی، پھر بھی نہیں ہوگی۔ آپ کا عید پڑھنا، جس کی قربانی ہے اس کے لیے اگر ممکن ہے کہ وہ عید پڑھ رہے تو وہ عید کی نماز پہلے پڑھے، اس کے بعد قربانی کرے، پھر اس کی قربانی مکمل ہے۔ اگر مالک نے جس کی قربانی کی جا رہی اس نے اپنی عید نہیں پڑھی تو قصائی کی عید کافی نہیں ہوگی کہ جناب وہ کر کے اپنے آپ کے جانور کی تکبیر ڈال لے۔ تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ عید کے بعد اپنی قربانیوں کو دیکھ بھال کریں، اور بہتر یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جا رہا ہو، سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جانور قربانی کا خود ذبح کریں، آپ پریکٹس کریں، آپ اس کی مہارت کریں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، کسائیوں سے گروا لیں، بندھوا لیں، چھری کم از کم آپ خود چلائیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بیٹیوں اپنی قربانی خود جا کے تم نے اپنے خود ذبح کرنی۔ حضرت ابو موسیٰ، یہ صحیح بخاری میں حوالہ ہے۔ تو بیٹیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر کوئی آدمی یا عورت مہارت رکھتی ہے، پریکٹس رکھتی ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی چھری کا جانور کے گردن پہ چھری خود چلائے۔ اگر کسی کو طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، پھر وہ نہ کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو قربانی ہوگی، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح پریکٹس ہو، مہارت ہو، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے۔ اگر کسی کے کئی بندے دل کے کمزور ہوتے ہیں، کئیوں کو مہارت نہیں ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ ہے، پھر وہ
نہ قربانی خود نہ کریں، جو مہارت والا بندہ اس سے قربانی کروا لیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم نے ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ اور اس کے بعد گوشت کی جو تقسیم ہے، گوشت کی جو تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات ہے کہ آپ اس کو خود بھی کھائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ اس میں بندہ خود بھی کھائے اور جو مانگنے والے ان کو بھی دے، اور جو مانگنے والے نہیں ہیں، سفید پوش ہیں، آپ ان کو بھی کھلائیں۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے کوئی حصہ بندی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی مشقت میں ڈال لیا، 3 ڈیریے بناتے ہیں، تول کے الگ الگ کرتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی تقسیم حدیث میں نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو مناسب لگے، جتنا آپ سارا ہی بانٹنا چاہتے ہیں سارا بانٹ دیں، آدھا بانٹنا چاہتے ہیں آدھا بانٹ دیں، جو آپ کو ترتیب بہتر لگے۔ لیکن یہ یاد رکھو، بانٹنا بھی ضروری ہے، غریب لوگوں کا بھی حق ہے اور مسکین لوگوں کا بھی حق ہے، سفید پوش لوگوں کا بھی حق ہے۔ تو آپ اپنی دیکھ لیں میں کتنا ہم نے گھر میں ضرورت ہے، کتنا ہم نے تقسیم کرنا ہے، اس کے مطابق آپ اس پہ عمل کر لیں۔ کوئی اسلام نے کوئی ایسا حصہ بندی نہیں ہے کہ آپ نے اس کا 3 حصے کرنے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ نماز عید انشاءاللہ ہم مسجد میں پڑھیں گے اسی جگہ میں، تو ٹائم ہے 5:25 پہ۔ سب بھائی اس میں شرکت فرمائیں اور ٹائم پہ پہنچیں۔ اور قربانی کے جو جانور ہیں، ان کے جو چمڑے ہیں، ان کا یہ چمڑے ہیں، ان کا وہی حکم ہے جو گوشت کا حکم ہے، ان کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر بندے کو آج کل تو وہ بندے اپنے پاس وہ طریقہ کار نہیں ہے، پہلے لوگ ان کو رکھ لیتے تھے، ان کو رنگ دے لیتے تھے، چیزیں بناتے تھے۔ اب تو کسی کے اندر ایسی مہارت نہیں ہے، تو جس طرح گوشت صدقہ کیا جاتا ہے، البتہ بیچ نہیں سکتے آپ اس کی، بیچ کر قیمتاً خود قیمت استعمال کرنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب نے سنت کے مطابق اپنے جانور قربان کرنے ہیں، سنت کے مطابق ہی تمام اعمال کرنے ہیں، ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔